عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تبصرے اور تصاویر کے حوالے سے کچھ تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے بہار اسمبلی کے نئے اسپیکر کے انتخاب کے موقع پر ہنگامے ہوئے، وہیں پر شاہین باغ کی دادی کو بی بی سی کے ایک میگزین نے کس درجے پر رکھا ہے، وہ 28,000 بچے کہاں ہلاک اور معذور ہوئے، وہاں کی تفصیلات سناؤں گا۔ تو حیدرآباد سٹی پولیس نے نگرانی میں کیوں شدت پیدا کر دی اور کیا ہوا، وہیں پر بات کرتے ہوئے سرکار کی ڈیجیٹل میڈیا کے لیے نئی FDI پالیسی کے بعد کس طرح سے امریکہ کا ایک چینل یہاں پر ہندوستان میں کام کرنا بند کر دیا، جرمنی کے وزیر اعظم کی عمارت پر حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو مدراس ہائی کورٹ نے CA مظاہرین کے خلاف کیس خارج کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، اہم ترین خبریں۔ ناظرین، کسان کی بہت ہی الگ الگ طرح کی جو ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ کس طرح وہ خطرناک موڑ میں آ چکے ہیں، غصے میں ہیں۔ استنبول کی شاپنگ سینٹر میں قطر کی کیا سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور بارڈر سیکورٹی فورس نے کس طرح سے جو ہے بنگال بارڈر پر ایک پرندوں کو اسمگل کرتے ہوئے گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ لنک کو شیئر کرنا اور ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بہار اسمبلی کے نئے اسپیکر کی۔ جی ہاں، بہار میں برسر اقتدار NDA میں شامل BJP رکن اسمبلی وجے کمار سنہا کو بہار اسمبلی کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے۔ NDA امیدوار وجے کمار کے حق میں 126 ووٹ پڑے، جبکہ ان کے خلاف 114 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ اس دوران مہاگٹھ بندھن کے اراکین اسمبلی کی جانب سے انتخابی عمل پر سوال کھڑے کرتے ہوئے ہنگامہ بھی کیا گیا۔ دراصل اپوزیشن کی جانب سے خفیہ ووٹنگ کی اپیل کی گئی تھی، جس کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اسمبلی اسپیکر کے لیے ووٹنگ کے بعد جب نتیجہ سامنے آیا تو مہاگٹھ بندھن امیدوار اور سیوان سے رکن اسمبلی اودھ بہاری چودھری کو 114 ووٹ ہی حاصل ہو سکے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے NDA امیدوار وجے کمار سنہا کو اسپیکر کی کرسی تک پہنچایا، انہیں مبارکبادی دی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہار میں ایسا 5 دہائی بعد ہوا ہے جب اسپیکر عہدے کے لیے ووٹنگ کی ضرورت پڑی ہو، اس لیے ہمیشہ سے متفقہ طور پر اس طرح سے معاملہ سامنے آ جاتا تھا۔ بہرکیف اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے بہار کے اسپیکر کس طرح سے جو ہے یہاں سنبھالتے ہیں، یا پھر NDA کی جو بل وغیرہ وہاں سے سامنے آتے ہیں اسی کو پاس کرواتے ہوئے جاتے ہیں، یہ اب دیکھنا ہوگا۔ ناظرین، آئیے شاہین باغ کی دادی کو ٹائم میگزین کے بعد BBC کی 162 خواتین کے فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، شاہین باغ کی دادی ہمیشہ مشہور رہی ہیں، جب سے وہاں پہ CA اور NRC کے خلاف جو احتجاجات ہوئے تھے، اس کے بعد سے لگاتار وہ سرخیوں میں رہی۔ اب جو ہے BBC نے بھی جو ہے ویمن آف دی ایئر 100 ویمن آف دی ایئر میں ان کو مقام دیا ہے۔ ٹائم میگزین کی 2020 میں 100 سب سے بااثر شخصیات کی فہرست میں جگہ بنانے کے بعد اب شاہین باغ کی بلقیس دادی نے ایک اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے BBC 100 ویمن آف دی ایئر میں بھی مقام حاصل کیا۔ بلقیس بانو 82 سال کی ہیں اور اس وقت شہ سرخیوں میں چھا گئی تھی جب انہوں نے شاہین باغ میں ہونے والے مظاہرے میں شرکت کرنی شروع کی۔ مرکز کی نریندر مودی حکومت کے ذریعے لائے گئے شہریت ترمیمی قانون اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کے خلاف شاہین باغ میں کئی مہینوں تک مظاہرہ کیا گیا تھا۔ بلقیس بانو کو لوگوں نے پیار میں بلقیس دادی کہنا شروع کر دیا اور وہ راجدھانی دہلی میں CA مخالف مظاہرہ کر رہے لوگوں کے لیے مزاحمت، مضبوطی اور امید کی علامت بن گئی۔ BBC نے کہا کہ گجرات فائلز کی مصنفہ رانا ایوب نے بلقیس بانو کو حاشیے پر کھڑے لوگوں کی آواز قرار دیا تھا۔ بہرکیف ناظرین، لمبی رپورٹ ہے، لیکن اس طرح سے BBC کے بھی میگزین میں اس طرح سے بلقیس دادی کا نام شامل ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر
بلقیس دادی جو ہے سرخیوں میں آ گئی ہیں، جن کو شاہین باغ دادی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے اور بھی 2-3 عمر رسیدہ خواتین ہیں جو اس طرح شاہین باغ کی دادیاں ہونے کے نام سے جو ہے مشہور ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نام بلقیس دادی کا بھی تھا جو بہت زیادہ سرخیوں میں رہی۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے حیدرآباد سٹی پولیس۔ یہاں اس وقت انتخابات ہونے والے ہیں مقامی بلدیہ کے لیے، حیدرآباد سٹی کے لیے، لیکن جس طرح سے یہاں پر اس وقت بی جے پی الگ الگ انداز میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، اسی کے چلتے حیدرآباد سٹی پولیس بھی پوری طرح سے الرٹ ہو گئی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات کے پیش نظر شہر حیدرآباد میں جملہ 3744 لائسنس یافتہ ہتھیار جمع کر لیے گئے ہیں، جبکہ پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 2 چاقو بھی ضبط کر لیے ہیں۔ پولیس کمشنر حیدرآباد انجنی کمار نے کہا کہ تاحال پولیس نے 19 FIR درج کیے اور 3 معاملات کی پولیس اسٹیشن میں GD انٹری کی گئی۔ یہ انٹری انتخابات کے پیش نظر نافذ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کی گئی۔ گاڑیوں کی تلاشی کے لیے 15 چیک پوسٹ پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر بنائے گئے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس حدود میں 4932 مراکز رائے دہی ہیں اور بعض ڈویژن سائبر آباد ورچا کنڈا پولیس کمشنریٹس کی حدود میں آتے ہیں۔ تمام مراکز رائے دہی میں سے 1704 حساس اور 1085 شدید حساس ہیں۔ سیکورٹی کی ضروریات کے مطابق پولیس کو تعینات کیا جائے گا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے یہ ساری تفصیلات یہاں پریس کانفرنس میں پیش کر دی ہیں، اس لیے کہ حیدرآباد میں بلدیہ انتخابات کے بعد بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈران اس کو MP اور رکن اسمبلی انتخابات کی طرح سے نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ روہنگیا مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے سرجیکل اسٹرائک تک کرنے کے بعد سامنے آنے کے بعد حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے سرکار نے ڈیجیٹل میڈیا پر نئی FDI پالیسی لائی، اس کے بعد محسوس ہوا کہ اب آپ کی زبانوں کو بھی خریدے جانے کی یا پھر تالے لگانے کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے میں امریکہ واقع ڈیجیٹل میڈیا کمپنی ہف پوسٹ کے ہندوستانی ڈیجیٹل ایڈیشن ہف پوسٹ انڈیا نے 6 سال کے بعد منگل کو ہندوستان میں اپنا کام بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ان میں کام کر رہے 12 صحافیوں کی نوکری بھی چلی گئی۔ ہندوستان میں کام کرنے والی ڈیجیٹل میڈیا کمپنیوں میں غیر ملکی فنڈنگ محدود کرنے کی مودی سرکار کی نئی پالیسی سے براہ راست متاثر ہونے والی کمپنیوں میں ہف پوسٹ پہلی ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے تحت ڈیجیٹل میڈیا میں FDI کی 26% حد طے کی گئی ہے۔ اس سے زیادہ FDI والی ڈیجیٹل میڈیا کمپنیوں کے پاس سرمایہ کاری کرنے کے لیے 1 سال کا وقت ہے، اس سے پہلے ایسی کوئی حد طے نہیں تھی۔ کمپنی کے ذرائع نے دی وائر سے کہا کہ نئی FDI ضابطوں کو دیکھتے ہوئے بز فیڈ یعنی ہف پوسٹ کو خریدنے والی کمپنی کے لیے ہندوستان میں کام کرنا ناممکن ہے۔ مواصلاتی کمپنی ویرزون نے ہف پوسٹ کو ایک دیگر امریکی میڈیا کمپنی بز فیڈ کو بیچ دیا، حالانکہ قانونی وجوہات سے اس سودے میں ہندوستان اور برازیل ایڈیشن شامل نہیں ہو پائے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، جب آپ بہت زیادہ کسی پر قانونی پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نقصان ملک کا ہی ہوتا ہے اور بیرونی سرمایہ کاری پوری طرح سے رک جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ اب اس وقت سرکار کی ڈیجیٹل میڈیا کی نئی پالیسی کے بعد یہ حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جرمنی سے خبر آ رہی ہے کہ آج وہاں وزارت عظمیٰ کی عمارت پر حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں، جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ایک شخص نے گاڑی کے ساتھ وزارت عظمیٰ کی عمارت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بچوں اور بوڑھوں کے قاتل اور گلوبلائزیشن پالیسی کو روکو کی تحریروں والی گاڑی صبح کے وقت وزارت عظمیٰ کے مرکزی دروازے کی آہنی رکاوٹوں سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ پولیس نے مداخلت کر کے ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا۔ اطلاعات کے مطابق حملے کے وقت وزارت عظمیٰ میں چانسلر انگیلا میرکل کی زیر صدارت کابینہ اجلاس جاری تھا اور اس کو جو ہے وزارت عظمیٰ کے دفتر پر حملہ کرنے کا تصور کرتے ہوئے اس پر ڈاکٹر کو پوری طرح سے تحویل میں لے کر کے کس طرح کی سازش تھی اس پر جو ہے بات کرنے کی اور چھان بین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین، مدراس ہائی کورٹ نے CAA مظاہرین کے خلاف کیس کو خارج کر دیا ہے۔ جی ہاں، مدراس ہائی کورٹ نے حال ہی میں 2 CAA یا NRC مظاہرین کے خلاف درج FIR کو خارج کر دیا۔ کورٹ نے کہا کہ عرضی گزاروں نے شہریت قانون یعنی CAA اور NRC کے خلاف پرامن مظاہرہ کیا تھا۔ جسٹس نشا بانو کی بینچ ہنری ٹفاگنے اور ساتھک علی کی عرضیوں پر سنوائی کر رہی تھی، جنہوں نے ان کے خلاف درج FIR کو خارج کرنے کی مانگ کی تھی۔ کورٹ نے دونوں معاملوں میں الگ الگ حکم دیا، لیکن دونوں میں تبصرے قریب قریب ایک جیسے تھے۔ لائف لا کی ایک رپورٹ کے مطابق عدالت نے کہا ویسے تو FIR درج کرنے کو صحیح ٹھہرانے کے لیے بادی النظر میں ثبوت ہیں، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پر کوئی ناخوشگوار واقعہ
پیش نہیں آیا تھا۔ 4 جنوری 2020 کو درج FIR کا مفہوم یہ تھا کہ عرضی گزاروں نے CAA اور NRC کے خلاف مظاہرہ کیا تھا۔ اس میں کہا گیا کہ ایسا کر کے عرضی گزاروں نے عوامی شرپسندی کا مظاہرہ کیا ہے اور ٹریفک کے کام کو متاثر کیا ہے، صرف اتنی ہی وجہ سے جو ہے معاملہ درج نہیں کیا جا سکتا، یہ کہتے ہوئے مدراس ہائی کورٹ نے فی الحال CAA NRC کے خلاف جو مظاہرین تھے ان کو جو ہے راحت پہنچائی ہے۔ یہ ایک اہم پیش رفت ہے مدراس ہائی کورٹ کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، ایک اور خبر جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اور وہ یہ ہے جو اس وقت افغانستان سے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، 19 برسوں سے جاری جنگ کے دوران گزشتہ 14 سال میں افغانستان میں اوسطاً ہر روز 5 بچے ہلاک یا زخمی ہوتے رہتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ایک بین الاقوامی تنظیم نے پیر کو اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ سیو دی چلڈرن نامی تنظیم نے کہا ہے کہ افغانستان بچوں کے لیے دنیا کے 11 خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2005 اور 2019 کے دوران کم از کم 26,025 بچے یا تو مارے گئے یا معذور کیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ افغانستان کی امداد سے متعلق پیر کو جنیوا میں ہونے والے ایک عالمی کانفرنس سے چند گھنٹے قبل جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2017 اور 2019 کے دوران 300 سے زائد اسکولوں پر حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں 410 بچے زخمی ہوئے یا مارے گئے۔ تنظیم نے امداد دینے والی اقوام سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں تعلیم، خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے لیے امدادی رقوم میں اضافہ کریں تاکہ ان کی اور معذور اور غیر محفوظ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے۔ افغان باشندوں کی تکلیف دہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے تنظیم کے کنٹری ڈائریکٹر کرس نیامندی نے کہا ہے کہ وہ خوف و ہراس کی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں وہ کسی خودکش حملے یا فضائی حملے میں نہ مارے جائیں۔ نیامندی نے کہا کہ یہ ان ہزاروں افغان والدین کے لیے ایک سنگین صورتحال ہے جن کے بچے اس طرح کے حملوں میں ہلاک یا معذور ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان کے بچوں کی نصف تعداد اسکول جا کر تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی۔ اسکول نہ جانے والے بچوں میں سے 60% لڑکیاں ہیں۔ تنظیم کے ڈائریکٹر کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ نے افغان اور خصوصاً بچوں کے لیے صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ ان حالات میں جنیوا میں ہونے والی کانفرنس بہت اہمیت کے حامل ہے تاکہ امداد دینے والی حکومتیں افغانستان کے بچوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کریں جنہیں اب پہلے سے کہیں زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں حالیہ مہینوں میں امن کی کوششوں اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے باوجود پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کئی فوجی اور جنگجو اب ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور سیدھی بات، ہمیشہ پرائم ٹائم میں اس طرح کی خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہزاروں بچے یعنی 26,000 بچوں کی ہلاکت یا معذور ہونے کی خبر کوئی معمولی رپورٹ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا جو ہے اس وقت آنکھ بند کیے ہوئے ہے اس ظلم و ستم پر۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں، بھارت میں کسان بڑے ہی خطرناک موڑ میں نظر آ رہے ہیں، بالخصوص پنجابی کسان جو آج پنجاب سے اور مختلف علاقوں سے، ہریانہ سے ہوتے ہوئے جو ہے دلی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تصاویر دیکھ سکتے ہیں، آج ہریانہ سے، چندی گڑھ سے اور مختلف پنجاب کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی تصاویر اور یہ ویڈیوز ہیں جو الگ الگ طرح سے وائرل ہو رہی ہیں۔ پوری طرح سے جو ہے اس وقت بہت ہی غصے میں نظر آ رہے ہیں مرکزی حکومت کی جانب سے لائے گئے نئے کسان بل میں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس میں کسان کے حقوق کو مارا گیا ہے، ان کے تمام حقوقوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی پوری جو ہے نچکاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہتے ہوئے اس وقت کسان پوری طرح غصے میں نظر آ رہے ہیں اور مرکزی حکومت کے خلاف لگاتار جو ہے نعرے لگاتے ہوئے کسان پنجاب سے اور دور دراز علاقوں سے دلی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے احتجاج کو مزید مضبوط کر سکیں۔ یہ آج دلی اور آس پاس کے علاقے، ہریانہ اور پنجاب سے آئی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر ہیں جو اس وقت ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اس میں امبالہ کی بھی ہیں، ہریانہ کی بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین گرامی، ترکی میں قطر سرمایہ کاری کے لیے قدم آگے بڑھا چکا ہے۔ استنبول کے ایک شاپنگ سینٹر میں قطر کا 1 ارب سرمایہ کاری کا فیصلہ ہوا ہے۔ قطر کی سرکاری کمپنی قطر ہولڈنگ نے استنبول کے استنیا پارک کے شاپنگ پلازا کے $1 ارب مالیت کے حصص خریدنے کا اعلان کیا۔ پلازا ترکی کے دوغش گروپ کی ملکیت ہے جو اپنے 42% حصص قطر ہولڈنگ کو فروخت کرنا چاہتا ہے اور اس وقت سرمایہ کاری کرنے کے لیے قطر تیار ہو چکا ہے۔ اس طرح سے ترکی کو بھی مضبوطی مل جائے گی۔ ناظرین، ادھر خبر آ رہی ہے BSF جو کہ بارڈر سیکورٹی فورس ہیں، ساؤتھ بنگال کے فرنٹیئر میں
ایک کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جو لوگ پرندوں کو، جو قیمتی پرندے مانے جاتے ہیں جس میں طوطا اور مختلف قسم کی ذات والے طوطے ہیں، ان کو جو ہے ہندوستان اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو اس وقت ہندوستانی اور بنگلہ دیش بارڈر ہے وہاں سے، لیکن سیکورٹی فورس نے جو ہے ان کو گرفتار کر لیا اور ضبط کر لیا ہے، مزید چھان بین جاری ہے۔ اس کے علاوہ اڑیسہ سے آ رہی یہ تصاویر دیکھ لیجئے، یہاں پر جو ہے جنگلی جانور کے چمڑے اور اس کے علاوہ ان کے ناخن اور ان کی دانت وغیرہ بیچتے ہوئے کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کی خبر اڑیسہ سے آ رہی ہے۔ یہ اسپیشل ٹاسک فورس جو کہ کرائم برانچ کی ہے، وہ اس نے جو ہے یہ ضبط کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو اس کو اسمگل کرنے اور بیچنے کی اور فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ چنئی میں اور ساحلی علاقوں میں اس وقت طوفانی حالات ہیں اور پوری طرح سے جو ہے سمندر اور دریا غصے میں نظر آ رہے ہیں، پانی اوپر آ چکا ہے، لہریں اونچی ہو چکی ہیں۔ ایسے حالات میں انڈین کوسٹ گارڈ کو اس وقت جو ہے سمندر میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کے انہونی حالات میں جو ہے وہ ریلیف کا کام کر سکیں اور لوگوں کو امدادی راحت پہنچا سکیں، اور جو سمندر کے طوفان وغیرہ میں پھنس سکتے ہیں اور چھوٹی بڑی کشتیاں ان کو جو امداد فراہم کر سکیں، اس لیے جو ہے کوسٹ گارڈ کو بھی اس وقت جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ نیور سائیکلون اس وقت جو ہے پوری طرح سے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں جو ہے ٹکرانے والا ہے یا بعض علاقوں میں ٹکرا چکا ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ مجھے آپ کو اجازت ہے، انشاءاللہ قریب ملاقات ہو۔ السلام علیکم۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔